بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر تعمیرات میں غیر قانونی تعمیرات کرنی ہے تو ہمیں ایک ایسا ادارہ موجود ہے اس شہر میں جو کہ اس غیر قانونی تعمیرات پر آنکھ بند کر لے گا. اس ادارے کا نام ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. اسی کی وجہ سے بہت سارے خود ان کے سروے موجود ہیں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں شاید 400 سے زائد عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے خود ڈکلیئر کی ہوئی ہیں کہ یہ مخدوش حالت میں ہے. 466. اسی طرح 500 سے زائد پورے شہر میں جو ہے وہ نمبرز موجود ہیں کہ جو مخدوش حالت میں ہے. اچھا، حکومت کا کام یا اس کے اندر جو ادارہ ہے اس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ نوٹسز سرو کر کے یہ بتا دے کہ آپ جس عمارت میں رہتے ہیں وہ مخدوش حالت میں ہو گئی ہے، اس کو جو ہے وہ خالی کر دیا جائے. بھائی حکومتیں جو ہیں جو یہ حکومت یا ریاست کا جو کانسیپٹ ہے اس میں تو یہ آدھا کام ہوا. پورا کام یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کو آلٹرنیٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہاں دسیوں ایسے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، دسیوں ایسے ادارے موجود ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے اور بجٹ میں ان کو اربوں روپے کی جو ہے وہ ان کے اوپر بجٹ کنزیوم کر دیا جاتا ہے. مگر بات اگر میں شہر کراچی کے شہریوں کی کروں، اگر کوئی بلڈنگ مخدوش حالت میں ہے تو ایس بی سی اے ان کو نوٹس سرو کر کے اپنی جان چھڑانے والا کام کرتا ہے. یہ کسی طور ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. ایس بی سی اے میں ٹاپ ٹیئر سے لے کر ایک نیچے انسپیکٹر تک ان سب کی تعیناتی جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ بھائی وہ کرتی ہے سندھ حکومت. کل کے واقعے میں جو جاں بحق ہوئے ہیں لوگ وہ اور اس سے پہلے جتنے واقعات ہو چکے ہیں، اور میرے منہ میں خاک، آگے آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے کیونکہ یہ حکومت کے کانوں پہ جوں رینگنے والی نہیں ہے. ان تمام واقعات کی ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی بنتی ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ پر بنتی ہے اور اس کے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پر بنتی ہے. یہ کوئی مذاق لگا ہوا ہے کہ یہاں پر شہر میں لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے. یہاں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے. ایک ایک ڈسٹرکٹ سے جو رشوت کے جو مد میں جو پیسے جاتے ہیں ایس بی سی اے کو، وہ اگر سارے ڈسٹرکٹ کا ملا لیں تو اربوں روپے سے زائد کی جو ہے وہ رشوت بنتی ہے جناب اس صوبے میں، اس شہر میں. وہ شہر جو پروونشل کیپٹل ہے، اربوں روپے کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو کہ رشوت کے عوض چلائی جاتی ہے. یہ مذاق لگا ہوا ہے. میں نے اپنے بجٹ کی تقریر میں اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اس شہر کو انہوں نے ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی بنا دیا ہے. میکسیکو سٹی میں کیا ہوتا ہے؟ مافیاز رن کرتی ہے نا بھائی، دنیا کو پتہ ہے یہ بات. اسی طرح میرے آپ کے اس شہر کراچی میں جو کہ پروونشل کیپٹل ہے اس صوبے کا، اس شہر کراچی کو جو ہے وہ مافیاز کے زیر تسلط چھوڑ دیا گیا ہے. اس شہر میں پانی کی مافیا ہے، اس شہر میں ٹینکر مافیا ہے، اس شہر میں ڈمپر مافیا ہے، اس شہر میں جو ہے ایس بی سی اے کی مافیا ہے، اس شہر میں لینڈ گریبرز ہے، اس شہر میں جو ہے وہ بھتہ مافیا ہے. ایک بھتہ تو وہ جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب بھتے کی نئی شکل آ گئی ہے اور وہ شکل آپ دیکھتے ہیں مختلف چوک پہ چوراہوں پہ ان شہریوں کو جو لوٹا جا رہا ہے. یہ دوسری جو ہے وہ بھتہ جو ہے وہ اس سندھ حکومت نے لگا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں بات صرف اس عمارت کے گر جانے کی نہیں ہے، اس صوبے میں ایڈمنسٹریٹولی پورا نظام گر چکا ہے، کولیپس کر چکا ہے. یہ ہے آج کی بریکنگ نیوز. کیونکہ اس شہر میں بالخصوص نہ حکومت لوگوں کو پانی دینے کو تیار ہے، نہ انفراسٹرکچر دینے کو تیار ہے، نہ صحت کی سہولیات دینے کو تیار ہے، نہ تعلیم دینے کو تیار ہے. تو بھائی حکومت ہے کس بات کی؟ اگر اس شہر کو اسی طرح مافیاز کے کنٹرول میں رکھنا ہے تو بھائی باقاعدہ سندھ حکومت ڈکلیئر کر دے کہ یہاں پہ اگر آپ کو کام کروانا ہے تو آپ کو رشوت دینی ہوگی. اس کو بھی لیجیٹمائز کر دیں، قانون سازی کر لیں. اکثریت ہے جناب آپ کے پاس. سندھ میں تو رشوت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، مگر بہرحال سب کو پتا ہے کہ کوئی قانونی کام کرانے جاؤں گا، لیگل کام کرانے جاؤں گا تو اس کام میں اگر رشوت کا عنصر شامل نہیں ہوگا تو میرا کام نہیں ہوگا. یہ اس شہر کا حال کر دیا ہے پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکمرانوں نے. معذرت کے ساتھ مافیاز کنٹرول کر رہی ہیں اس شہر کو.
کبھی 200 سے زائد اموات ہو جاتی ہے ڈمپر میں، کروڑوں روپے کی رشوت ستانی ہو رہی ہے، چوک پہ چوراہوں پہ ٹریفک پولیس والے جو ہے وہ رشوت ستانی کا بازار گرم کر کے رکھے ہوئے، پھر کسر نہیں بچی تو لوگوں کی اس طرح اموات لے لو، اس طرح جانے کیوں؟ کیونکہ اگر ریگولرائز ہو جاتی بلڈنگ تو یہ صورتحال نہیں ہوتی جناب۔ کل وزیر موصوف یہ پریس کانفرنس میں ارشاد فرما رہے تھے کہ جی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ایس بی سی اے میں کرپٹ افسران نہیں ہیں، تو بھائی پچھلے 17 سالوں سے کس کے پاس ہے یہ ذمہ داری کہ اس ادارے کو ٹھیک کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایس بی سی اے جیسا ایک چھوٹا ادارہ اس صوبے میں ٹھیک انداز سے کام نہیں کر رہا ہے، خود وزیر ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو کیسے میں مان لوں کہ پوری حکومت جو ہے جو انہی کے کنٹرول میں ہے، ایڈمنسٹریشن ان کی ہے، گورننس ان کی ہے، وہ ٹھیک چل رہی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک فراڈ نظام کو کیری کر رہے ہیں اور لبادہ یہ اوڑھتے ہیں کہ ہم بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح شہر نہیں چل سکتے، اس طرح صوبے نہیں چل سکتے، بالکل نہیں چل سکتے۔ ایس بی سی اے میں ٹاپ ٹیئر سے لے کر ایک انسپیکٹر تک کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن کرتا ہے۔ کسی کا گھر بن رہا ہو کسی آبادی میں، ایک تو سب سے پہلے پولیس والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا گھر بننے والا ہے، اس کے بعد اگر کی ایم سی کی جوڈیسکشن ہے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ آ جاتے ہیں، پھر رئیس کے سر ایس بی سی اے نکالتا ہے، اس کو ڈاکیومنٹ اگر وہ لیگل انداز سے جو ہے اس کی اپروول لینا چاہتا ہے کسی نقشے کی، تو اس کو اتنی ہرڈلز ملتی ہیں کہ وہ جان چھڑانے کے لیے کیا کہتا ہے، وہ بولتا ہے مجھ سے پیسے لے لو، مجھے میرا مکان بنا دے دو، میرا گھر بنا دے دو۔ یہ اس میں لسان کی تفریق نہیں دیکھتے ہیں، اس میں زبان کی تفریق نہیں دیکھتے ہیں، اس میں پولیٹیکل ایفیلیشن کی تفریق کیے بغیر ایس بی سی اے جو ہے وہ دھندا لگا کے رکھی ہوئی ہے اس شہر میں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خدا را اس مسئلے پر ایس بی سی اے پر مختلف اراکین اسمبلی نے سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ کوئی 20 بار جو ہے اس ٹاپک پہ بات کی، 20 بار اس ٹاپک پہ بات کی، مگر حکمرانوں کے کانوں میں جھول نہیں لگ رہی ہے۔ کل جو اموات ہوئی ہیں وہ اور اس سے پہلے والی اموات سب کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے، سندھ حکومت ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے۔ آپ اس طرح سو کالڈ انکوائری کر کے 4 افسروں کو نیچے والے ان کو سسپینڈ کر کے، آپ یقین جانیے میری یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ جن افسروں کو یہاں ابھی سسپینڈ کیا ہے 4 سے 6 مہینے میں وہ رشوت دے کے کسی اور ڈسٹرکٹ میں لگے ہوں گے، میں گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں۔ یہ نظام بنا دیا ہے، یہاں پہ برباد کر چکے ہیں پورا نظام، اور کہتے ہیں جی حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے۔ یہاں حکومت نہیں چل رہی ہے جناب، یہاں سسٹم کی حکومت ہے، یہاں مافیاز کی حکومت ہے۔ یہاں لوگوں کو پانی لینا ہوتا ہے تو وہ بھی ان کو مافیا تک اپروچ کرنا ہوتا ہے، ٹینکر مافیا تک۔ آپ ٹینکر مافیا کو فون کرو، آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہ پانی آئے گا۔ آپ کو بلڈنگ بنانی ہے، ایس پی سی اے والے کو رشوت دو، بناؤ جتنی بلڈنگ جتنے منزلہ بنانی ہے، کوئی بھی آپ کو آ کے روکے گا نہیں۔ یہاں ڈی سی سے لے کر ایس بی سی اے سے لے کر کے ڈی اے، کے ایم سی، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، کون سے اداروں کے بارے میں بتائیں یار، کون سے ادارے؟ سارے ادارے برباد کر چکے ہیں اس شہر کے یہ لوگ، پورے صوبے کے برباد کر چکے ہیں یہ لوگ، اور کلیم کرتے ہیں جی ہم بڑی اچھی حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کہانی چلنے والی نہیں ہے۔ میں کل بیان دیکھ رہا تھا جب یہ واقعہ ہوا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ اظہار افسوس کیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بیان آیا ہے، اس میں بڑی خوشائند بات ہے، انہوں نے جو ہے وہ اظہار افسوس بھی کیا، اظہار مذمت بھی کیا۔ بھائی یہ جو سندھ حکومت ہے نا، بصد احترام میں کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، یہ سندھ حکومت آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے، آپ کی پارٹی کا وزٹنگ کارڈ ہے۔ آپ کو کسی کو اگزامپل دینی ہوتی ہے تو آپ سندھ حکومت کو کوٹ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ 17 سالوں سے آپ کی حکومت ہے جناب۔ یہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے، آپ کی جماعت کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے کہ یہ کس انداز سے سندھ حکومت چلائی جا رہی ہے۔ آپ کو ادھر مذمت نہیں، ان کو تو مرمت کرنے کا کام ہے بھائی آپ کا، آپ مرمت کریں ان لوگوں کی، جو کرپٹ افسران ہیں، جو وزراء ہیں، جن کو ان کی سپورٹ حاصل ہے، اس کو کوئی خاطر خواہ کوئی جزا اور سزا کا نظام لائیں جناب۔ جب تک سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا، یہ کیسے اکاؤنٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو کیسے معاشرہ ٹھیک چلے گا؟ بہت سارے کل یہ جو 10 روپے کے 12 ترجمان ہیں سندھ حکومت کے، یہ کل ان کی لفاظیاں دیکھ رہا تھا، ان کا بس چلے تو یہ اللہ معاف کرے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان پہ بھی الزامات لگانا شروع کر دیں۔ یہ تو بیچ میں ایم کیو کا دور آ جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں بیچ میں۔ بھائی 17 سالوں سے
17 سالوں سے انٹرپٹیڈ اس صوبے میں کس کی حکمرانی ہے؟ ان 17 سالوں کے بارے میں جناب آپ ہی سے سوال ہوگا، اور آپ جواب دیں، آپ حکومت ہیں، آپ جواب دیں۔ آپ اس طرح پولیٹیسائز کر کے ایشو کو اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے جناب۔ وہ درجن بھر ترجمان ہیں 10 روپے کے جو 12 میں نے بتائے تھے، وہ ماشاءاللہ ان ترجمانوں میں بھی جو ہے دوڑ لگ جاتی ہے کہ کس کا پہلے بیان چلنا ہے، کون وزارت اطلاعات کے قریب ہے، کون بلاول ہاؤس کے قریب ہے۔ مذاق ہی لگا ہوا ہے نا، وہاں اپروول کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اس پہ کون بیان دے گا، اس پہ کون بیان دے گا۔ ماشاءاللہ درجن بھر سے زائد ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام اس کور ایشو سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے، نہیں کرنے دیں گے ڈائیورٹ۔ جو کور ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا حکومت کو، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس بات کو ایمفیسائز کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شہر کراچی کو اور اس شہری سندھ کے مینڈیٹ کو جو ہمیں پچھلے 40 سال سے ملتا آ رہا ہے، ہم اس کو اس طرح اسپیئر نہیں کر سکتے۔ اور لیاری تو جناب آپ روایتی طور پہ آپ کا حلقہ ہے یار، روایتی طور پہ آپ کا حلقہ ہے۔ وہاں کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ آپ کی جماعت کے ہیں، وہاں سے بے نظیر شہید وہاں سے کنٹیسٹ کر چکی ہے۔ آپ مذاق بنا دیا آپ نے لیاری کو، پورے کراچی کو۔ یہ کتنی اور اس طرح حادثات میرے منہ میں خاک، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ حادثات آگے بھی ہوں گے۔ کیا پالیسی ہے حکومت کی بھائی، کیا پالیسی ہے؟ صرف 4 افسران کو جو ہے معطل کر کے کہانی بننے والی نہیں ہے، نہیں ہے کہانی بننے والی۔ اس کو ٹھیک کرے، اس کو ٹھیک کرے۔ یہاں آپ نے مختلف باتیں بتائیں، کل وزیر صاحب کی میں باتیں سن رہا تھا کہ جی ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے۔ بھائی آج تک کیوں نہیں کیا؟ یہ کرمنل آفنس ہے۔ آپ کہتے ہیں قانون سازی نہیں ہوئی، یہ تو 17 سالوں سے آپ کے اس اسمبلی میں، صوبے کی اسمبلی میں اکثریت کس جماعت کی ہے؟ اب 17 سالوں سے اگر آپ نے قانون سازی نہیں کیا اور اس کو کرمنل آفنس نہیں قرار دیا جا سکتا تو جناب سوال آپ سے بنے گا۔ آپ بیٹھ کے الٹے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہو جانا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے۔ نہیں جناب، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایسا کرنا تھا، ہم نہیں کر سکے، ہم معذرت خواہیں۔ کسی ایک وزیر کا میں نے ترجمانوں میں سے کسی ایک کا بیان نہیں سنا کہ جس میں معافی مانگی ہو سندھ حکومت نے۔ ان کے گھروں پہ تو کربلا برپا ہو گئی نا، ان کے گھر جو ہے، ان کے پوری فیملیز جو ہے وہ نہیں ہے اب اس دنیا میں۔ آگے بھی ایسے واقعات ہوں گے۔ خدارہ ہوش کے ناخن لیں حکمران، ہوش کے ناخن لیں۔ ان ساری چیزوں کو اس طرح اگر خراب کیا جائے گا تو یہ نظام چل نہیں سکتا ہے۔ آپ بھلے بولتے رہیں کہ جی آپ ڈیمانڈ کریں گے ایز اے اپوزیشن انکوائری ہونی چاہیے۔ بھائی پیچھے کی جتنی انکوائری ہو اس کا کیا ہوا؟ ڈھاک کے 3 بات۔ میں تو اس سارے مسئلے کو، میری جماعت اس سارے مسئلے کو صرف ایک میں بلڈنگ اسپیسیفک نہیں کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اگر اس میں سیاست کرنی ہوتی نا تو یہ پریس کانفرنس یہاں نہیں اسی جگہ پہ ہو رہی ہوتی۔ ہم آج بھی اس نہج پہ آنے کے باوجود بھی ہم سیاست نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں نا صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے سیاست کرنا، سیاست کر رہے ہیں تاکہ جینوئن لوگوں کے مسائل کو، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکے۔ ورنہ بڑا آسان کام تھا جناب، بڑا آسان کام تھا، روایت رہی ہے، چلے جاتے ہیں وہاں پہ۔ ہم گئے، ہمارے اراکین گئے وہاں پہ، جو اسسٹ کر سکتے تھے وہ کیا، مگر خدا را اس چیز کو سمجھے، ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ نظام برباد ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے بحیثیت اپوزیشن، اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ، اور شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو اس میں کرپٹ افسران ملوث ہیں ان کو صرف سسپینڈ نہیں، ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے اس شہر میں جو SBCA کے افسران جو ہیں وہ رشوت ستانی کا بازار لگا کے بیٹھے ہوئے، تو بھائی کس بات کے لیے، کس بات کا ویٹ کر رہی ہے سندھ حکومت؟ کس بات کا ویٹ کر رہی ہے؟ بھیجے ذرا سب کو کشمور اور کندگوڑ، ان کی لگائیں ڈیوٹیاں یہاں پہ جو انہوں نے کراچی میں بربادی پھیری ہوئی ہے۔ اس پورے نظام سے لوگ اکتا چکے ہیں۔ ایک کراچی والا اپنے گھر پہ گھر سے نکلتا ہے کام کرنے کے لیے، اس کو پہلے کونے پہ پولیس والا جو ہے وہ ٹریفک پولیس والا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، پہلے اس سے 500,000 روپے رشوت لیتا ہے۔ بھائی ایک شخص جس کی 40 سے 50,000 سیلری ہے، 30 سے 40,000 سیلری ہے، خدا را اس کو تنگ کرنے کے لیے اتنے سارے جو آپ نے حربے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں سندھ حکومت والوں سے، خدا را پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے، چیئرمین بلاول سے یہ ریکویسٹ ہے کہ
کہ خدارہ سندھ حکومت کو ہوش کے ناخن دلوائیں. یہ اندھے ہو چکے ہیں, ایڈمنسٹریٹولی فیل ہو چکی ہے سندھ حکومت لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں. ہاں, لوگوں کو تنگ کرنے میں جو ہے بڑا. ایس بی سی اے کے معاملات ہوتے ہیں, آج بلڈنگ گر گئی تو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے نوٹس دے دیا تھا, وہ نہیں نکلے, ہماری غلطی نہیں ہے. تو جناب یہ جو نمبر پلیٹ پر کراچی کے شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے نا, تو آپ اس میں مجھے بتایا کہ جی ایک سال سے ہم نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے, لوگ جو ہے وہ چینج نہیں کر رہے ہیں. تو بھائی اس پہ بھی حکومت اسپیئر کرتی نا, لوگوں کو ٹائم دیتی نا. حکومت تو نہیں دے رہی ہے ٹائم. ٹریفک کا اہلکار جو ہے ان کو نوچ رہا ہے, 500 1000 روپے 2000 روپے رشوت لے رہا ہے, کروڑوں روپے کے کرپشن کا دھندا آپ نے خود کھول کے دے دیا, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نظام یہ جو اپگریڈیشن ہو رہی ہے غلط ہے, مگر ڈیو ٹائم تو دیا جائے یار. ایکسائز میں جا کے دیکھ لیں کیا حال ہوا ہوا ہے سیوک سینٹر میں. آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے جو آپ اتنی ساری نمبر پلیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک اور دھندا کھول دیا ٹریفک پولیس والوں کے لیے. اب وہ ہیلمٹ بھول گئے, کاغذات بھول گئے, وہ صرف نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں اور جس کے پاس نمبر پلیٹ نہیں ہوتی اس کو گاڑی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ٹرک لگائے ہوئے گاڑی بند کر رہے ہیں. یار یہ کون سا مذاق چل رہا ہے اس شہر میں یار, کون سا مذاق چل رہا ہے, کون سا مذاق چل رہا ہے. آج ایام عاشورہ ہے, 9 محرم ہے. ان سارے واقعات پہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے ایسا وقت ہے کہ اس پہ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے معدوم ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود بھی اتنا تنگ کر دیا شہر کراچی کے لوگوں کو کہ آج بحالت مجبوری ہے کہ ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے. خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں میری ریکویسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے ہوگی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہوگی کہ خدارہ سندھ حکومت کے ان سے صرف مذمتی بیان نہیں چلوائیں, ان کی مرمت کریں. اور دیکھیں, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پردہ در پردہ کہیں نہ کہیں بزرگ کی انوالومنٹ ہے نا, اسی لیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہی دونوں اشخاص کر سکتے ہیں. انہی دونوں کے پاس جو ہے وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہے. خدارہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کراچی کے شہریوں کو جس انداز سے تنگ کیا جا رہا ہے, جس انداز سے میں تو اب تو مار دیا جا رہا ہے, میں تو یہی کہوں گا نا, لیاری میں کیا ہوا, باتیں ہو گئی, ان کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ. میں کوئکلی اس میں بتا دوں, جب شہر مافیاز کے زیر تسلط ہوگا نا, پھر یہ مہذب سوالات جو ہے نا کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. یقین جانیے, آپ نے بالکل جینوئن سوال کیا ہے اور میرے پاس بڑا آسان سا جواب ہے. میں بحث کرنا شروع ہو جاؤں گا 13 گھنٹے بعد, پھر جو ماشاءاللہ کمشنر صاحب کتنے 13 گھنٹے بعد آئے. سب بڑے مصروف ہوں گے. یہ دیکھیں, یہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے, یہ مہذب معاشرہ نہیں ہے. یہاں پہ مافیاز رن کر رہی ہیں, تو مافیاز رن کر رہی ہیں تو پھر مہذب سوال خود بخود پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ایم ارشد مورا بھائی کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ابھی علی خورشیدی صاحب نے جو ہے تقریباً کافی چیزوں کو ایلیبوریٹ کیا ہے اس پرٹیکولر حادثے کے حوالے سے, اور اس میں ملٹیپل ایشوز ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کو خاص طور پر جو جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ اولڈ سٹی ایریا میں تقریباً 466 بلڈنگیں اوور آل پوری کراچی میں. یہ نمبر جو ہے کوئی 550 کہتا ہے, کوئی 530 کہتا ہے, کوئی 600 کہتا ہے, لیکن یہ بلڈنگیں جو ہیں اس میں سے بہت ساری بلڈنگیں ہیریٹیج میں بھی آ چکی ہیں. آپ ہیریٹیج کی اگر لسٹ لیں گے تو ہر سال اس کا نمبر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ بلڈنگیں کیا غائب ہو جاتی ہیں, یا ان بلڈنگوں پہ یہ کام چل رہا ہے کہ اس کی فرنٹ کی دیوار کھلی رہتی ہے اور پیچھے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے پیچھے اس کو سیل آف کر کے پیچھے بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر فرنٹ کی دیوار گرا دیتے ہیں. تو ہیریٹیج کی بلڈنگ بھی جو ہے وہ ہیریٹیج کی بلڈنگیں بھی اب بچی نہیں ہیں, اس کی لسٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ ابھی آپ کو پتہ 4 دن پہلے ایک بلڈنگ گری تھی کھارا در میں. اچھا, بلڈنگ جو گری ہے وہ اس وجہ سے جو بھی اس کی غیر معیاری بلڈنگ تھی, اس کی جو بیچ کی چھت تھی اس پہ پانی کی ٹنکی رکھی, وہ 6 منزل تک نیچے اسی طرح ہول ہوتا چلا گیا اور وہ ظاہر ڈینجرس ہے. اس بلڈنگ کو نوٹس بھی ملا تھا. اس بلڈنگ سے ایڈجسٹنٹ جو بلڈنگ تھی اس کو بھی سیل کر دیا. اب
اس کو بھی سیل کر دیا. اس کی جو خواتین ہیں, کوئی کینسر کی مریض ہے, کوئی کڈنی کی پیشنٹ ہے, وہاں پہ رات کو 4 گھنٹے میں خود بیٹھا رہا ہوں, میں ڈی سی اور اے سی کو فون کرتا رہا ہوں, لیکن نو رسپانس. میں نے کہا کہ یہ جو برابر والی بلڈنگ ہے, کہنے لگے اس کو بھی نوٹس ایشو ہوا ہے. 4 گھنٹے بیٹھ کے جب ریسرچ کی پتہ چلا اس بلڈنگ کو نوٹس نہیں ہوا, اس کو ایشو ہوا ہے. انہوں نے سب نے لکھ کر دے دیا وی آر ریسپانسبل.